अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। गज़ा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। गज़ा अमन बोर्ड में दुनिया के अहम ममालिक शामिल हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब कहा, आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम सरबराहान को अमन बोर्ड इजलास में खुश आमदीद कहता हूँ। पायदार अमन के लिए गज़ा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से अमन बोर्ड का कोई मुतबादिल नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामानी मुआहदा करना है। Large group of leaders, and the ones that aren't here are watching on Zoom. I hope they enjoy it. And the press, we appreciate it very much. So respectful. You've been so respectful of what we're doing. What we're doing is very simple: peace. In a lot with the people up here, we work together on ending wars with their country. So today is a tremendous honor to welcome you all to the United States Institute of Peace for the inaugural meeting of the Board of Peace. These are the greatest world leaders. Almost everybody's accepted, and the ones that haven't will be. And some are playing a little cute. So I want to thank the many leaders and dignitaries who have traveled great distances and lengths for the important gathering that but we work together to ensure the brighter future for the people of Gaza. I think that the Board of Peace, because it's mostly leaders and unbelievably respected people. पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारे गिराए गए। मैंने 8 जंगें रुकवाई। नवी जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए उन्होंने उनकी तारीफ़ के पुल बांध दिए। कहा कि शहबाज शरीफ को पसंद करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा कि आसिम मुनीर टफ फाइटर है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बता दिया था कि जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। Settled 8 wars and I think a ninth to come. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. Prime Minister Modi very well, actually. I got to know, but I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. नायब वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा की तामीर नौ और इमदाद की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इसहाक़ डार ने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से ख़त्म में इसराइली बर्बरियत और सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान इसराइली जहरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल कबूल नहीं। On one hand, intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire, alleviate the sufferings of Palestinians, and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, continued ceasefire violations, annexations attempts, and illegal actions across the occupied Palestinian territories continue to undermine these efforts and threaten prospects for a just and lasting peace. Pakistan remains fully engaged in diplomatic efforts aimed at permanent cessation of hostilities and a just resolution of the conflict. पाकिस्तान अपनी फ़ौज अमन के लिए दे सकता है, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग।
کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی ریڈ لائن ظاہر کی ہے. اس کا مینڈیٹ سامنے آنے تک پاکستان فیصلہ نہیں کر سکتا. بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا. سابق اسرائیلی وزیر اعظم نٹالی بینٹ کا بیان افواہوں پر مبنی ہے. ہم اس کے کسی بیان کا رد عمل نہیں دیتے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. In addition to attending the inaugural session of the Board of Peace, the Prime Minister will also interact with the senior US leadership as well as his counterparts attending the meeting from different countries. The occasion will also provide an opportunity for discussions on matters of bilateral as well as global issues. آگے بڑھیں ابھی جانی. کراچی سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. جان بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے. 12 افراد زخمی ہوئے. ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا. تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں. جان بحق ہونے والوں میں 4 بچے 6 خواتین شامل. آشیانہ ہی موت کا سامان بن گیا. سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث رہائشی عمارت میں خوفناک دھماکہ. گلے رانا کالونی کے سوتے ہوئے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی. افسوسناک واقعے میں 16 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. 12 افراد زخمی. مال و اسباب بھی گیا. متاثرین شدت غم سے نڈھال ہیں. سلنڈر استعمال ہو رہے تھے. سلنڈر استعمال ہوتے تھے. تو یہ واقعہ جو ہوا ہے نا، یہ گیس کے پرابلم میں ہوا ہے کہ انہوں نے آج ایک دم گیس کھول دی. مشینیں اتنی نہیں ہے. جب لگی تھی، جب لگائے تھے، جب آئی نہیں رہا، مشین سے بھی نہیں آیا تو فائدہ. اور اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کی بہت بری حالت ہے. وہ چل گئے بیچارے. انتظامیوں نے بہت دیر کر دی آنے میں. عمارت 3 منزلہ تھی. دھماکہ پہلی منزل پر ہوا. تنگ گلیوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا. ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا رہا. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناقص تعمیری مٹیریل کو سانحے کی وجہ قرار دیا. پائپ وغیرہ لیک تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا سحری کے ٹائم پہ اٹھے ہوں گے. دوسرا تاریں جتنی بھی بجلی کی وائرنگ ساری ناقص حالت میں، اور اس سے شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور شارٹ سرکٹ یعنی کہ گیس بھری ہوئی تھی اور وہ لائٹ آئی ہوگی، اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور یا سحری کے لیے چولہا وغیرہ جلایا ہوگا تو اس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے. یہ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتیں بھی لرز اٹھیں. پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کا حکم دے دیا. قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا بھی واقعے پر اظہار افسوس. زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کے تحقیقاتی کمیشن کی سماعت. کمیشن نے مینجمنٹ اور تنویر پاستہ سے 72 سوالوں کے جواب اور اہم دستاویزات طلب کر دیں. آگ بجھانے کے نظام اور ہائیڈرنٹس کی کارکردگی پر سخت الفاظ میں تنقید. ڈی جی ایس بی سی اے اور سی ای او واٹر کارپوریشن سماعت میں موجود تھے. صدر گل پلازہ تنویر پاستہ جزوی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہوئے. کمیشن نے سانحہ کے وقت پانی کی فراہمی، ہائیڈرنٹس اور فائر فائٹنگ کی استعداد کے حوالے سے تفصیلی رپورٹس طلب کرنی. گل پلازہ کی دکانوں کی تعداد، لیز ریکارڈ اور اضافی فلوز کی اجازت پر بھی سخت سوالات ہوئے. سندھ ہائی کورٹ میں قائم تحقیقاتی کمیشن نے سانحہ گل پلازہ پر مینجمنٹ اور صدر تنویر پاستہ سے تفصیلی وضاحت طلب کی. کمیشن نے فائر ہائیڈرنٹس کی دستیابی، پانی کا پریشر، آگ بجھانے والے آلات کی استعداد اور دستیاب راستوں کے بارے میں 72 سوالات پیش کیے. تنویر پاستہ نے بتایا کہ 2024 سے وہ صدر ہیں. سانحہ کے دن 40 رضاکار موجود تھے، جن میں 5 جاں بحق ہو گئے. بیسمنٹ کی لیز 2005 میں ہوئی اور باقی تمام ریکارڈ آگ میں جل چکا ہے. انتظامیہ نے 1381 دکانیں منظور کی تھیں، جبکہ اضافی فلور کی درخواست مسترد کی گئی. کمیشن نے واٹر کارپوریشن سے بھی ہائیڈرنٹس کی کارکردگی، پانی کی فراہمی اور ایمرجنسی نافذ کرنے کے SOPs طلب کیے. کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سندھ اسمبلی پر دھرنے، ہنگامہ آرائی اور پولیس مقابلے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جماعت اسلامی کے گرفتار 30 کارکنان کی درخواست ضمانت پر دلائل دیے گئے. سماعت کے دوران فریقین کے وکلاء نے اپنے اپنے موقف پیش کیے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تعالیٰ نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ڈیل سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے. کہا نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل. عطا تعالیٰ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے. ریاض سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں. ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں. بانی پی ٹی آئی کو کہاں ڈیل کی آفر کی گئی؟ سینیٹر فیصل بگڈا نے رانا ثناء اللہ سے سوال پوچھ لیا.
ट्विटर पर लिखा, ये वो वाली डील तो नहीं जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। फैसल वावड़ा ने लिखा कि समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इसने वकौल आपकी डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मंसूबा और ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर इसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।